کینسر میری طب کا لفظ نہیں ہے، میری طب کا لفظ ہے گھمیر۔ عام معنی بھی یہی بنتا ہوا ہے کہ بھائی یہ مسئلہ بڑا گھمیر ہے، الجھا ہوا ہے، مشکل ہے، اسی کو گھمیر کہا گیا۔ اب یہ علمی ایک اور کروٹ آ گئی۔ حضرت صابر ملتانی رحمہ اللہ تعالی علیہ نے اسی اور آسان طریقے سے سمجھا دیا، ایک قانون کے زاویے میں سمجھا دیا کہ یہ گھمیر کہاں پیدا ہوتا ہے، کیوں پیدا ہوتا ہے، اور اس کے نہ آنے والی جو چیزیں ہیں وہ علمی تقاضا کیا رکھتی ہیں۔ ایک پروگرام میں شامل تھا، وہاں کینسر پہ سبق تمام اطباء کرام کو مضمون دیا گیا، تو اس محفل میں تمام اطباء کرام نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہ کینسر جو ہے یہ عضلاتی نبض میں ہوتا ہے۔ انہوں نے کچھ پرانے اطباء کرام ان کے حوالے دیے، سب کچھ کیا، بڑی خوبصورت عمارت تعمیر کی، اور جب مجھ طالب علم کی باری آئی تو میں نے کہا کہ ہم جس کا نام لے رہے ہیں کہ حضرت صابر ملتانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، تو آئیے کینسر کے بارے میں ان سے پوچھ لیتے ہیں۔ کیا بات! میں نے کہا صابر صاحب رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ ہر مرض یا تحریک کے سبب ہے یا تسکین کے سبب ہے اور یا تحلیل کے سبب ہے۔ محنت والوں نے، میں نے کہا، خوب محنت کی ہے، لیکن اس قانون کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا ہے۔ اگر کینسر، گھمیر، سرطان، جو بھی آپ کہیں، اگر یہ تحریک کے سبب ہے تب بھی 6 تحریکیں، اگر یہ تسکین کے سبب ہے تب بھی 6 تسکینیں، اور اگر یہ تحلیل کے سبب ہے تب بھی 6۔ تو وہ بڑی جد و جہد سے بنی ہوئی عمارت جو تھی وہ ان چند جملوں میں زمین بوس ہو گئی۔ یہ وہ قانون ہے، یہ وہ اصول ہے جس میں فطرت بھی ہے، جس میں قدرت بھی ہے۔ اب یہ سبق تو تھا اس محفل کا، آج کا سبق اس محفل کے لیے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کوئی بھی تحریک بڑھتی ہو، کوئی بھی تحریک زیادتی بڑھوتری میں آئے گی، اپنے حد سے تجاوز کرے گی، تو سب سے پہلے ایک مقام آئے گا جس کو ہم سمجھنے کے لیے لذت کا مقام کہیں گے۔ ہر مرض کا شروع ہونا لذت سے ضروری ہے، جیسے کہ اسباب ممرضہ 6، اسباب ممرضہ 6،
اب وہ 6 ہی اسباب ہیں جن کے سبب جسم میں مرض آتی ہے، 7واں سبب کوئی نہیں. کوئی ایڑی چوٹی کا زور لگائے، کچھ بھی کرے، لیکن وہ اس دائرے سے نکل نہیں سکے گا، ناکام ہو جائے گا. تو اسی طرح تحریک، تسکین اور تحلیل کا ایک ایسا جامع دائرہ ہے کہ آپ 6 یہ سسٹم تحریک، تسکین اور تحلیل. تحریک ابتدا سے انتہا تک 2، تسکین بھی ابتدا سے انتہا تک 4، اور تحلیل بھی ابتدا سے انتہا تک 6. 6 ہی مرض کے مدارج ہیں. اب مرض آ گئی ہے کینسر. اب آپ اس کے مدارج کو سمجھیں. ایسا نہیں ہوگا کہ اچانک ہی فوراً ہی گھمیر پیدا ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا. خدا چاہے تو بغیر بادلوں کے بارش کر سکتا ہے، جی کر سکتا ہے، ایمان ہے ہمارا، لیکن آج تک ہوئی نہیں. کیوں کہ اس کا ایک قانون ہے. اسی طرح یہ قانون ہے کہ کینسر کچھ مدارج سے گزرتے ہوئے کینسر ہوگا. آپ اس کو ذرا مختصر کرتے جائیں گے، سمجھنے میں آسانی آ جائے گی، اور پورا نقشہ آپ کے سامنے ہوگا کہ کینسر کیا ہے، گھمیر کیا ہے، سرطان کیا ہے، اور یہ جو افواہ بنایا ہوا ہے یہ کیا ہے. یہ بڑے بڑے ہاسپٹل چھوٹی چھوٹی قمیضیں اور پینٹیں پہن کر آئے دن نئے سے نئے ٹیسٹوں کا بہانہ، ٹیسٹوں کی باتیں، اپنی دکانداری کو اتنا زیادہ انہوں نے فروغ دے دیا ہے کہ ہر آدمی اس کا جینا انہوں نے اپنی ایٹوٹرائی سے مشکل کر دیا ہے. خدا را اللہ کریم ہمیں ان تمام الجھنوں سے اللہ محفوظ فرما دے، لیکن اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے. تو ان کے بڑے بڑے ہسپتالوں سے آپ مرغوب نہ ہوں، ان کے اشتہار بازی سے آپ پریشان نہ ہوں. اگر آپ نے شلوار قمیض پہنی ہوئی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ ان سے کم علم والے، کم عقل والے نہیں ہیں. دل میں کمتری کا احساس نہ پیدا کریں. آپ صاحب علم ہیں، آپ کے پاس دلیل ہے، آپ کے پاس ایک ربط ہے، لیکن کوئی نہ سمجھے تو اس کی بات اپنی بات ہے. ورنہ ہمارے پاس الحمدللہ اس کے بارے میں ایسے علمی ایک تسلسل رکھتے ہیں جس کا کوئی بھی باشعور آدمی انکار نہیں کر سکے گا. لذت آئی، اس کے بعد حبس آ گیا. ہر حبس جو ہے جہاں بھی پیدا ہوگا، سبق دے رہا ہوں، چاہے وہ اعصابی ہو، چاہے وہ عضلاتی ہو، چاہے وہ غدی ہو، سب سے پہلے جب لذت آئے گی تو وہاں ترشی آئے گی. ترشی سمجھ آ گئی؟ چاہے نبض اعصابی ہو، چاہے نبض غدی ہو. جب تحریک شروع ہوگی تو تحریک ہوا سے شروع ہوتی ہے، اور ہوا کا مزاج ترش ہے. جی یعنی
پہلا لذت والا جب مقام ہے وہاں ترشی ہے. اب ترشی کے بعد وہاں مزاج آئے گا. وہاں مزاج آئے گا. مزاج کے اندر گرمی سردی تری یہ آئیں گی. اس کا مزاج گرم ہے، اس کا مزاج. تو وہاں ترشی کے بعد وہاں خلط آنی شروع ہو جائے گی. وہ اپنا ایک مزاج رکھتی ہے، سودا ہے، صفرا ہے، بلغم ہے. پہلا درجہ ترشی کا تھا. ترشی نے جب اس عضو کو تحریک دی تو وہاں مزاج پیدا ہوا، کیفیات پیدا ہوئیں، سردی، گرمی، خشکی، جو ہمارے طبی الفاظ ہیں. بات آگے بڑھ گئی. آپ نے لذت پہ بھی غور و فکر نہیں کیا، مریض نے بھی توجہ نہیں دی. پھر وہاں اس کی خلط بڑھنی شروع ہو گئی، سودا، صفرا اور بلغم بڑھنا شروع ہو گیا. اس کے بعد وہاں نمک پیدا ہونا شروع ہو گیا. سودا، صفرا اور بلغم حبس میں یہ پیدا ہوگا. اس کے بعد پھر وہاں نمک پیدا ہونا شروع ہو جائے گا آپ علاج نہیں کریں گے تو پھر نمک کے بعد تذاب شروع ہو جائے گا. نمک کے بعد وہاں تذاب پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. ارتقاء ہو رہا ہے، مرض آگے بڑھ رہی ہے. سب سے پہلے لذت تھی، اس کو آپ یوں کہہ لیں کہ بیماری کا پہلا سٹیج ہے، آدمی پرواہ ہی نہیں کرتا. پھر حبس آ گیا. پھر حبس کے بعد قبض آ گئی. اب جب قبض آ گئی تو آپ کے پاس پہلے درجے کی 2 دوائیاں موجود ہیں. اس کا طریقہ کار آپ کے پاس موجود ہے. آپ نے اس کو اس ربط کے ساتھ جو میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ آپ نے لذت اور حبس کے مقام پر صرف یہی تصور رکھنا ہے کہ یہاں ترشی ہے اور خلط بننی شروع ہوگی. پہلے اس کا پہلا درجہ تو آپ اس کا شمار نہ کریں. اس کے بعد پھر اس کو حبس شروع ہو گیا، جہاں وہ اپنی تکلیف کا اظہار محسوس کرے گا. آپ نے اس کے لیے شدید دوائی جو ہے وہ استعمال کرانی ہے. اب وہاں بھی علاج نہیں کر سکے آپ، تو نبض آگے چلی گئی، حبس سے قبض تک چلی گئی. تو پھر آپ نے وہاں جس دوائی کا میں تذکرہ کر رہا ہوں کہ وہاں نمک پیدا ہوگا، نمک ملین اثرات رکھتا ہے، وہاں آپ نے اس کو ملین یعنی دوائی دینی ہے، اس میں نمک موجود ہے. ہر دوائی جو ملین ہے اس میں نمک موجود ہے، اسی سسٹم کا. اب وہاں بھی اگر علاج نہ مل سکا، طبیب صحیح نہ ملا، یا اس کا علاج کسی بھی طریقے سے صحیح نہ ہو سکا، تو پھر وہاں تذاب پیدا ہو جائے گا. جی، وہاں تذاب پیدا ہو جائے گا. تو سودش والے مقام پہ تذاب پیدا ہو جائے گا. جب اس کا آخری درجہ آئے گا تو وہ تذاب جہاں پیدا ہوا ہے وہ اس عضو کو کھانا شروع کر دے گا، گلانا شروع کر دے گا. جی، گھمیر پیدا ہو گیا، کینسر پیدا ہو گیا، زخم ہو جائے گا، بہنا شروع ہو جائے گا. میں نے خاکہ میں لکھا ہوا ہے رسنا.
لیکن ایک ایسی پہچان ہے، ایک ایسا اس کے اندر سمجھنے کے لیے ایک قانون ہے، وہ یہ ہے کہ جو تسکین کے سبب، تضاد پیدا ہونے کے سبب جو زخم بہے گا، رسے گا، اس میں درد نہیں ہوگا، کیونکہ تسکین والے مقام پہ درد نہیں ہوتا۔ یہ قانون ہے، یہ آپ ہی کو سمجھ ہے، ڈاکٹروں کو سمجھ نہیں ہے۔ جہاں زخم ہے، رس رہا ہے، وہاں تذاب ہے، وہاں سوزش کے بعد تذاب پیدا ہو چکا ہے، وہ اس عضو کو کھا رہا ہے، گلا رہا ہے اور وہ رس رہا ہے، اس کا نام کینسر یا گھمیر ہے۔ جہاں درد نہیں ہوگا۔ آپ کسی بھی جگہ کو، زخم کو دیکھتے ہوئے اگر وہاں درد محسوس کرتا ہے وہ آدمی، تو سمجھے کینسر ابھی تذاب نہیں بنا، ٹھیک ہے۔ اور اگر وہاں درد نہیں ہے تو پھر وہاں کینسر ہے، وہاں تذاب بن چکا ہے، تو آپ نے اسی درجے کے مطابق محرک، شدید، ملین، مسہل، جب آپ سوزش پہ آئیں گے تو آپ مسہل دیں گے تاکہ وہ تذاب جو ہے وہ اس کے جسم سے خارج ہو جائے اور اس کو وہ تکلیف، وہ جو اس کا نقصان ہو رہا ہے اس تذاب کے سبب، وہ ختم ہو جائے۔ آپ کینسر کے بہترین معالج ہیں، کوئی پریشانی نہیں، شفا تو من جانب اللہ ہے، لیکن قانون اور رسول یہ بتا رہا ہے کہ جب وہاں کینسر پیدا ہو جائے آپ نے مسہل دینا ہی دینا ہے۔ اس کے آگے ورم ہے، ورم کا معنی مفہوم یہ ہے کہ وہاں کی اعضاء کی قوت ختم ہو چکی ہے، وہاں اب طاقت نہیں رہی، وہاں غذا پہنچ ہی نہیں رہی، آپ اس کو اکسیر دوائی، اکسیر کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اس زہر والے مقام کو ایسی دوائی دی جائے کہ پچھلا زہر جو ہے وہ ختم ہو جائے، اور آگے کی دوائی کو بھی آپ اسی درجے کی دوائی کہہ لیں، علاج بالمثل کہہ لیں، لیکن اس میں ارتقاء ہوگا، اگلی نبض ہوگی۔ آپ مسل دیں گے اور مسل کے بعد اس کو اگر آپ زہر والی دوائی اکسیر دیں گے تو اس کے جسم کا وہ زہر نکل بھی جائے گا اور اس کا دوبارہ پیدا ہونا وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور آہستہ آہستہ وہ زخم جو ہے وہ اپنی اس نقصان سے بچتے ہوئے دوبارہ وہ شفا کی جانب آ جائے گا انشاءاللہ العزیز۔ اس میں کوئی ابہام نہیں، اس میں کسی قسم کا کوئی غلو نہیں، اس میں کسی قسم کی کوئی بناوٹ سجاوٹ نہیں، یہ حقیقت ہے، یہ آپ کے دامن میں پہلے سے موجود ہے، آج میں نے صرف اس کی تشریح کی ہے۔ مت گھبرائیں، کینسر ہو گیا ہے، آپ اپنے اس طب کے سبق کو یاد کر لیں، اور میں نے یہ بھی بتایا ہوا ہے کہ جہاں نبض تیزی میں آئے وہاں آپ نے مسل دینا ہے، یا وہ تذاب پیدا ہو چکا ہے یا ہو رہا ہے۔ جب نبض تیزی میں آئے آپ نے مسل دینا ہے، مریض نہ بھی کہے، مریض کو آپ نہ بھی بتائیں جی، لیکن اندر کا جو سسٹم ہے وہ آپ کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ اس کو مسل دے دیں۔ یہاں تسکین والے مقام پہ خمیر پیدا ہو چکا ہے اور وہ تذاب کے اندر تبدیل ہو رہا ہے، یہ ضروری نہیں کہ وہ ہو چکا ہو، اس کی ابتدا ہو
اس کا پہلا درجہ ہو، آپ اس کو جب مسل دیں گے تو اس کے وہ تذاب جو ہے وہ جسم سے خارج ہوگا، اور اس کا آرام آنا ایک فطری اور یقینی عمل ہے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کینسر کا مکمل علاج کریں گے اور مکمل آپ معالج ہوں گے۔